حضرت شبیر ہے ہلکے میں نہ لینا، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں نہ لینا، اسی نے 313 میں باطل کو ہلایا تھا، یہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں نہ لینا۔ محترم ناظرین، ایسے ہی ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ باہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہیں آپ، باہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہیں آپ، باعث فخر چمن ہے گلشن محمر ہیں آپ۔ آئیے محفل میں خطابت کا چراغ جو لیے، آئیے محفل میں خطابت کا چراغ جو لیے، آج سارا چمن اہل منتظر ہے اور ان کے فخر چمن ہے آپ۔ جناب حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی محترم اور مقتدر علماء کرام، دانشوران عظام، سب سے پہلے حق جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس ادارے کے تمام منتظمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس گنہگار کو آپ حضرات کے سامنے آنے اور کچھ کہنے کا یہ عظیم موقع عنایت فرمایا۔ آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور پوری دل جمعی اور دلچسپی اور شوق بلکہ مکمل انہماک کے ساتھ پروگرام کو سماعت کرنا، اس سے ادارے سے آپ حضرات کی وابستگی، آپ کا والہانہ تعلق اور ادارے سے اور ادارے کے ذمہ داران سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے سے آپ حضرات کی محبت کو باقی رکھے اور ہمیں اور آپ سب کے لیے اس تعلق کو ذریعہ نجات بنائے۔ برادر گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء صوبہ بہار و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ، انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ یہ پروگرام ہے اور تمام حضرات کی خواہش ہے کہ نہیں آپ کو آنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیز گرامی قدر
मोहतरम मौलाना तौसीफ नौमानी साहब से बात हुई कि वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना खुर्शीद नौमानी साहब की भी ख्वाहिश है। जाहिर है कि मेरे लिए अब कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं हाजिर न हूँ, बल्कि मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशबख्ती थी कि इन बुज़ुर्गों के हुक्म की तामील में जिस तरह भी हो कोई वक्त निकाला जाए, और अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी और आप हज़रात के दरमियान हाजिर हो गया। प्रोग्राम जिस नज़्म व इंतज़ाम और जिस तरतीब के साथ चल रहा है, आमतौर पर जलसों में इस तरह की तरतीब और ऐसी तंजीम और वक्त की ऐसी पाबंदी और ऐसा लिहाज देखने को नहीं मिलता है। सही बात यह है कि ये इजलास एक मिसाली जलसा बन गया। हमें चाहिए कि हमें उसी अंदाज पर अपने इजलास को मुनाकिद करना चाहिए। अभी आप हज़रात के दरमियान हज़रत मुफ्ती साहब की बड़ी पुरजोश वलवला अंगेज तकरीर हुई और आप हज़रात ने खड़े होकर वादा मुआहदा सब किया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको उस पर कायम दायम रखे। अगर हम उस अहद व पैमान का लिहाज कर लें तो ये इजलास कामयाब, और अगर हमने इसका लिहाज व ख्याल नहीं किया तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह के नाम पर अहद ले रहे हैं और अल्लाह के रसूल की बातों के दरमियान ले रहे हैं और एक वारिस नबी के जरिया ले रहे हैं, और इसके बावजूद अगर हम लोग उस पर कायम नहीं रहे तो इसमें बड़ा खसारा, बड़ा नुकसान है हमारा। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको उस पर कायम रखे। देखिए, मैं समझता हूँ कि बातें सभी आ गई हैं, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। सिर्फ मुझे आप हज़रात को ये बताना है कि ये जो आपने भी मंजर देखा कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तार का, हज़रत मौलाना दाऊद नौमानी साहब ने एक एक को बुलाया और एक एक के सरों पर दस्तार बांधी गई। आपने देखा, हम ये समझते हैं कि आसानी के साथ ये काम हो गया। हमें अंदाजा नहीं है कि इन बच्चों ने कितनी मेहनतें की हैं जब जाकर ये हाफिज़ कुरान बने। जब हम लोग हिफ्ज़ करते थे, अब वो दौर तो नहीं रहा, जब खाना लेकर आते थे प्लेट में तो पहले उससे कीड़े चुनते थे। दो चार, अंदाजा था कि दो चार होंगे, दो होंगे, एक होंगे, हो सकता है इत्तेफाक से कोई दिन एक भी कीड़ा ना मिले, लेकिन किसी रोज़ दो चार मिलते थे। और जब चुना हो जाता था चावल पूरा प्लेट से, उसके बाद तब सालन डालते थे। तो जब सालन डालते थे तो कभी एक दो आलू का टुकड़ा ऊपर रह जाता था, कभी कुछ नहीं रहता था, पूरा चावल में यानी खाली चोरबा होता था। ये गोश्त की बोटी की बात नहीं कर रहा, आलू के काश की बात कर रहा हूँ, आलू के टुकड़े की बात हो रही है, वो भी कभी नहीं होता। अब तो माशाअल्लाह बड़ा उम्दा खाना मिल रहा, पहले से बहुत बेहतर हो गया, बड़ा आला खाना मिल रहा। लेकिन ये खाना अच्छा हो जाने से शायद आप ये ना समझें कि शायद मामला आसान हो गया। बच्चे उस वक्त तक उनको नाश्ता अच्छा नहीं लगता है जब तक सबक न सुना ले, खाना अच्छा नहीं लगता जब तक सबक पारा और आमुख्ता नहीं सुना लेता। एक दबाव में रहता है बच्चा। जुमेरात को तो ऐसे ही खैर नहीं कि क्या कैफियत हो,
الغرض یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ موٹا نہیں ہو پاتا، پتلا دبلا رہتا، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں۔ جب میں سال ہفتم عربی تک بھی پہنچ گیا تو بڑا پتلا دبلا لاغر اور نحیف تھا۔ میرے والد صاحب پریشان رہتے تھے کہ بھائی اس کی صحت کبھی بنے گی یا نہیں، تو میں خود ہی ان سے کہتا تھا کہ دورہ حدیث فراغت کے بعد صحت بن جائے گی، آپ مطمئن رہیے، ابھی نہیں بن پائے گی۔ وہ جو تعلیم کا ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے، ذہن پر جو ایک دباؤ ہے، خود آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کوئی حافظ قرآن نہیں بن جاتا، بڑے مشکلات کے بعد یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ان کی پیٹھوں اور پشتوں پر کئی چھڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی رحل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے تماچے لگتے ہیں، کیسی ذلت اور خاری سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے کھانے کا پتہ نہیں، اس کی دیگر چیزوں کا پتہ نہیں اسے، اس کے بعد حافظ قرآن بن رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بچے نے محنت کر لی حافظ بن گئے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کے استاذ نے ان پر کتنی محنتیں کی ہیں۔ وہ رات کو اپنے گرم بستروں سے اور اپنے نرم بستروں سے اسے سردی کی راتوں میں نکلنا پڑتا ہے، 3 ہی بجے اٹھ کر وہ بچوں کو جگا رہا، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھانے کے لیے۔ آپ تو سو رہے ہیں مگر ان کے استاذ انہیں جگا رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کے ذمہ داروں نے کیسی قربانیاں دی ہیں کہ وہاں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا ہے، بچوں کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 آدمی کی فیملی کے کھانے کا انتظام کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں 100 200 300 400 بچوں کا انتظام کرنا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ انتظام، ذرا اس کا تصور صرف کر لیجیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا اندازہ اور احساس نہیں کہ کن قربانیوں، کن جانفشانیوں اور کتنے جہد مسلسل کے بعد ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے یہ صرف قائم ہو گئے اور اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا۔ کوئی نیا مدرسہ اور مکتب کھل گیا تو کس طرح برہم ہو جاتے ہیں لوگ، کیسی رسہ کشی رکھتے ہیں، کیسا نزاع جدال اختلاف، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ کن قربانیوں کے بعد یہ ادارے چلتے ہیں۔ مجھ سے کہا، آج میں بھاگلپور تھا صبح ایک اجلاس میں، مجھ سے کہا کہ حضرت یہ فلاں صاحب نے مدرسہ کھول لیا ہے اور آپ کو حضرت اندازہ نہیں ہے، یہ انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں اس میں، اور یہ وہاں جاتے ہیں اور فلاں اور بلڈنگیں اور فلاں نہ معلوم۔ میں نے کہا اب اشارہ مت کیجئے، اتنا کال کر بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں، میں نے کہا یہ ادارے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ جانتے، آپ نہیں جانتے۔ بدگمانیوں سے بچو اللہ کے واسطے، بچو اللہ کے واسطے۔ 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے تو حلال و حرام کرتے رہتے، اور 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے پوری زندگی تمہارا کئی بیٹا محنت کرتا رہتا ہے، اور یہاں 150 200 300 400 بچوں کی محنت کے لیے ان کو کھانا پینا وقت پر دینے، ان کو کپڑا، ان کا علاج، ان کا ناشتہ، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کو تنخواہیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کون پیسہ دے رہا؟ کہاں سے آ رہا پیسہ؟ تم کیا دے رہے ہو یہ بتاؤ۔ تو حضرت نہیں، وہ میرا مسئلہ، میرا نہیں، ہر آدمی کا یہی مسئلہ، کوئی پیسہ نہیں دے رہا۔ وہ چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور جن کے تعاون سے چلتا ہے، ان سے بڑی تعداد طعن و تشنیع، الزام اور تنقید میں لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اتفاق سے میرے سامنے آج ہی ایک حدیث گزری تازہ۔ آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتولد۔ اے لوگو عالم بن جاؤ
اسی حدیث کو ایک دوسری روایت میں بہقی نے جو نقل کیا ہے اس میں صاف واضح ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو تم متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکے، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئے، ارے متعلم تو بن سکتے ہو، جاؤ پڑھو مولانا خورشید انور صاحب سے ادارے میں جا کر اور سیکھو ان سے قرآن مجید اور اللہ کا کلام، متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اور اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو اگر یہ بھی تم نہیں بن سکتے اور اس کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے تو تم مستمعاً سننے والے بن جاؤ، غور سے ماننے والے بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے اگر تو ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او محبن لہو۔ ان طلبہ کو محبت کی نظروں سے دیکھو، ان علماء کو عظمت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھو، اور ان ذمہ داروں کو پاک دامن اور پاکیزہ دیکھو، اور یہ سمجھو کہ کیسی قربانیاں اور کیسا فرض کفایہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری گردنوں کو گناہوں سے آزاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سوچو جو ہمیں کرنا تھا وہ یہ کر کے ہمیں آزاد کر رہے ہیں اور ہمیں نارے جہنم سے بچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، مخلص ہیں، اس عظمت کے ساتھ ذمہ داروں کو دیکھو۔ یہ ہے محبن لہم کہ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ زبان ہے، زبان رسالت مآب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں بن سکتے یہ چاروں میں سے کچھ، فرمایا وہ اوتی تو علم الاولین والآخرین ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے علوم جسے دے دیے گئے، وہ عاجزی اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بن سکتے محمد کے دامن میں اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے جو تشریح میں نے کی آپ کے سامنے، فرمایا پانچواں کوئی راستہ نہیں اس کائنات اور دھرتی میں، صرف یہی چار بننا پڑے گا۔ اے لوگو اگر آپ اپنے دامن میں جھانکو اور دیکھو اور اس مجلس میں محاسبہ کرو آنکھیں بند کر کے کہ تم عالم ہو، متعلم ہو، مستمع ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، اگر نہیں ہو تو تمہاری اس دھرتی پر تمہارا کوئی وجود نہیں۔ یہ زبان رسالت میں آپ کا ارشاد ہے، یاد رکھیے۔ آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت یہ، سب سے بہترین جماعت، افضل ترین جماعت، اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اسی لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، مقابلے میں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، کوئی نہیں اس سے بہتر۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہت بہتر لوگ ہیں، بلکہ فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ کون؟ جو قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسے کے پڑھنے والے طلباء، یہ مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ، یہ سب سے بہترین جماعت ہے روئے زمین پر، اس سے افضل ترین کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بہترین جماعت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے، جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر سامنے، سوال ہوا اللہ کی طرف سے آیا کہ پوچھو میرے محبوب کو آج جو مانگے اسے دو، فرمایا سل توتا، اے محمد مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ بڑی خدمات، بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ امام محمد وہ ہیں راتوں رات نہیں سویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صحت خراب ہو جائے گی، پوری پوری رات جگ کر آپ کا جسم کمزور ہوتا جا رہا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن بڑے محمد کو کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا کہ محمد میں بھی سو گیا اور تم بھی سو گئے؟ کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی، سالوں گزر گئے، کروٹیں بدل لیتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ وہ امام محمد سے جب پوچھا گیا تو ظاہر ہے کہ قبر میں پڑا انسان کیا کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ، یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے، میرے پالنہار مجھے بخشش کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجیے۔ امام محمد نے وہی کہا۔ آواز آتی ہے کہ محمد کیا آپ کو علم اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو عذاب
जाए जिस दिन आपको इल्म देने का फैसला किया था उसी दिन आपकी नजात का फैसला कर चुका था। इल्म देने का जब फैसला किया जाता है उसकी नजात का फैसला हो जाता है। और यह हदीस नहीं, कुरान मजीद की मैं आयत आपको सुनाता हूँ। अल्लाह का इरशाद है, सुम्मा औरथनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपनी किताब कुरान मजीद का वारिस उन लोगों को बनाते हैं जो हमारे बंदों में से बरगुज़ीदा और मुंतखब होते हैं, यानी मकबूल बारगाह होते हैं। नूरानी कायदा लेकर जब मदरसे में जा रहा है, आप समझ जाइए, पारे आम लेकर जा रहा, कायदे बगदादी लेकर जा रहा है, कुरान मजीद लेकर जा रहा, समझ जाइए ये अल्लाह के मकबूलीन में है। ये बारगाह है, बारगाह है रब्बे दो आलम के। ये वह लोग हैं जो महबूब हैं, इसलिए आप उनको अजमत के साथ उसी दिन अलिफ बा उठाया, समझ जाइए कि अल्लाह क्या ये महबूब व मकबूल है। इसी बुनियाद पर तो ये जो हाफिज बनते हैं, कुरान को याद करते हैं, उन्हें और कोई नाम नहीं दिया जाता, उन्हें हाफिज ही नाम दिया जाता। अगर ये बताइए कि आपको नाम अगर डीएम का दे दिया जाए तो आप कितने खुश होंगे। अगर आपको बिल्ला दे दिया जाए कि आप अपनी गाड़ी में डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आपको लगा सकते हैं, तो आप अगर प्लेट लगाकर डीएम का आप घूमेंगे तो क्या मजा आएगा बताइए। अगर आपको कह दिया जाए डीएम नहीं सीएम का लगा के आप घुमा सकते, सीएम का लक़ब आपको मिल गया, आपको पीएम का लक़ब मिल गया, प्राइम मिनिस्टर हैं आपको प्रेसिडेंट का प्लेट लगाकर घूमने की इजाजत हो गई। बताइए कितना बड़ा मकाम आपको मिल गया। यहाँ ये हाफिज अल्लाह का लक़ब और अल्लाह का नाम है। अल्लाह ताला ने इस कुरान के याद करने वालों को अपना ही लक़ब दे दिया कि जाओ, आसमान पर मैं हाफिज हूँ, जमीन पर तुम हाफिज हो। अब हाफिज बन गया वो बच्चा, अब वह इतना कीमती बन गया, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा, आपका भाई हो सकता है, मगर उसका मकाम बहुत बुलंद हो गया, बहुत बुलंद हो गया, बहुत बुलंद हो गया। वह इतना बुलंद हो गया कि वह उस कलाम का हाफिज हो गया जो कलाम इकलौता है इस सरजमीन पर और इस धरती पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल कुरान हुआ कलाम अल्लाह व खरज मिन्हु व तबर्रक मिन। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकल कर आया है और इस कुरान से बरकत हासिल करो। सिर्फ ये नहीं कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, तौरात अल्लाह का कलाम नहीं, ज़बूर अल्लाह का कलाम नहीं, इंजील अल्लाह का कलाम नहीं, ये सब अल्लाह की किताब हैं, मगर कुरान अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है। और लोग ये कहते कि शायद अल्लाह का कलाम हकीकी मानों में नहीं है, इसलिए अगला जुमला भी सरकार ने इरशाद फरमा दिया, वह खरज मिन, अरे अल्लाह की ज़ात से निकल कर आया ये अल्लाह का कलाम, जो भी उनके शाया निशान हो सकती है। और इसीलिए फरमाया कि कुरान से बरकत हासिल करो। याद रखिए, ये कुरान हाफिज कुरान बना और हिफ्ज कुरान की बुनियाद पर आपने देखा कि आज अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। लोग समझते हैं कि हाफिज साहब को मकाम मिला, जन्नत जाने का नहीं मिला। सबको कहा कि जन्नत जाएंगे, ये अमल करेंगे। एक ही अमल पूरी दुनिया में अगर पूरी हदीस और कुरान को उठाकर देखें तो अगर दर्जात के हिसाब से बुलंदी की कोई बात की गई, सिर्फ एक हाफिज कुरान के लिए दर्जात की बुलंदी की बात की गई कि हाफिज कुरान को जन्नत नहीं बल्कि जन्नत की सीढ़ियों पर खड़ा किया जाएगा। कहे हाफिज साहब पढ़िए कुरान और चढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चढ़ते रहिए। जहां आपका कुरान मुकम्मल होगा वहीं आपका मकाम होगा। अब बताइए कौन सा मकाम होगा? कम से कम कोई तेजी से चढ़ने वाला होगा वो तो भाग लेगा, अगर कोई तेजी से भी चढ़ने वाला नहीं होगा, सुस्ती से भी चढ़ने वाला होगा, तो एक आयत में एक सीढ़ी वो तय कर लेगा। जब एक सीढ़ी तय कर लेगा तो बताइए 6666 आयतों में उस हाफिज कुरान का मकाम कम अज कम 6666वीं मंजिल पर होगा। आप बताइए कि दुबई के बुर्जुल खलीफा में भी इतनी मंजिलें नहीं, दुनिया की किसी इमारत ने और दुनिया के किसी आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हम हजारों मंजिला इमारत बनाएं। 6666वीं मंजिल पर इसका मकाम।
یہ حافظ قرآن کے لیے میرے بھائی ظاہر ہے یہ حافظ قرآن کو جب یہ مقام ہے تو آپ سمجھتے ہیں صرف حافظ صاحب کو یہ مقام ہے؟ ارے جو حافظ تیار کر رہا اس کا کیا مقام ہوگا ان کے استاذ کا ذرا بتائیے۔ اگر ان سے کہہ دیا گیا، آپ یہ بات تو جانتے ہیں نا کہ جو نیکی ایک آدمی کرتا ہے، ہم نے تقریر کی اور آپ سے کہا کہ آپ فلاں تسبیح پڑھی، آپ نے پڑھ لی، پڑھتے رہے، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اس سب کا ثواب ہمارے نام اعمال بھی پہنچے گا۔ حافظ صاحب نے جن کو حافظ بنایا پوری زندگی وہ جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا سب کا ثواب استاذ کو ملے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب 100 حافظ اگر تیار کیے اور ایک حافظ کا مقام 6666 میں پر ہے تو اس کے استاذ کا مقام کہاں ہوگا؟ ذرا آپ اس کا تصور کیجئے۔ اس ذمہ دار کا مقام کہاں ہوگا جنہوں نے مدرسہ بنایا اور مدرسے میں بیٹھ کر حافظ قرآن کی فیکٹری لگا دی اور بناتا چلا جا رہا۔ اب بتائیے کہ کہاں ہوگا ان کا مقام؟ سمجھیے، آپ باتوں کو سمجھیے، اندازہ کیجئے کہ کہاں پہنچ رہا ہے نظام۔ باپ ہے، باپ نے توجہ دی، انہوں نے پڑھایا لگایا، دلی نہیں بھیجا، پنجاب کمانے کے لیے اس کو نہیں بھیجا، اسے اے سی کا کام سکھا کر بنگلور نہیں بھیج دیا، اسے دبئی نہیں بھیج دیا کمانے کے لیے، بلکہ اپنے چاند سے بیٹے کو اپنے سینے سے الگ کر کے، اپنی نظر سے دور کر کے اسے گجرات بھیج دیا، اسے بنگلور بھیج دیا، حیدرآباد بھیج دیا، اسے دیوبند اور سہارنپور بھیج دیا، وہاں وہ پڑھ رہا اتنی دور۔ ظاہر ہے اللہ نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو وہ روشن تاج دیا جائے گا، روشن تاج جہاں سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ فرمایا کہ اس کے نانا نے بھی تو بڑی محنت کی تھی، دادا بھی بڑے متوجہ تھے، ان کے خالو بھی بڑی توجہ دیتے تھے، ان کی خالہ اور ممانی اور ان کی چچی بھی بڑی توجہ دیتی تھی، کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ فرمایا کہ اس کا بھی انتظام ہے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ ان 10 لوگوں کے لیے بھی تم سفارش کرتے ہو جس نے تمہاری مدد کی ہے دنیا میں، جنہوں نے شفقت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، عظمت کی نگاہ سے دیکھا، خیر کے کلمات کہے۔ اے لوگ، اگر تم چچا ہو، تم خالو ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، لیکن اگر تم نے حقارت کی نگاہ سے اس حافظ قرآن کو دیکھا، اگر تم نے تمسخر کے کلمات ان کے لیے نکالے، اگر تم نے کہا کہ بیچارہ حافظ صاحب کیا کرے گا، ارے حافظ بن گیا نماز نہیں پڑھتا، ارے حافظ بن گیا چندہ کھا رہا ہے، ارے حافظ بن گیا قرآن بھول، اگر تم نے اس طرح کے کلمات ان کی شان میں کہے اور بدتمیزی کی، ان 10 میں سے تمہارا نام نہیں ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے عظمت کے ساتھ دیکھا ہے۔ سمجھ لیجئے اس چیز کو۔ اس لیے لوگوں، اگر اپنی نجات و مغفرت چاہتے ہو، میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، ارے لالچ میں ہی جنت کے اپنی اولاد کو تو حافظ بنا لو، اگر تمہاری اولاد حافظ ہوگی تو تمہاری بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بیٹے کو تو بنا لو کم از کم، ایک بیٹی کو تو بنا لو کم از کم، جنت کے لالچ میں ہی بنا لو۔ آپ نہیں بنا سکتے ہیں؟ جو بن رہا حافظ قرآن عظمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، خیر کے کلمات کہہ لیجئے، ان کی مدد کر دیجئے، ان کو ہدیہ دے دیجئے، عظمت کے ساتھ ان کا لحاظ کیجئے۔ میں 1996 میں جب میں سال 4 پڑھ رہا تھا، مدراس تراویح کے لے گیا، وہاں ایک حاجی صاحب تھے، بڑے معمر اور تبلیغی جماعت کے بڑے امیر، بڑے ذمہ دار، اور بالکل چھوٹا سا، غالباً 1996 میں میری عمر جو ہوگی 15 سال میری عمر تھی۔ ظاہر ہے کہ اندازہ کیجئے کہ وہ بڑے امیر صاحب 63-65 سال ان کی عمر ہوگی، وہ میری جوتیاں سیدھی کریں، جہاں میں چپل کھولوں حافظ صاحب وہ چپل سیدھی کریں، اور انتہائی درجے کی عظمت کے ساتھ۔ تو میں نے ایک روز بہت ناراضگی سے، خود بڑے نیک صالح پرہیزگار معمر آدمی، میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حافظ صاحب اس پر آپ کچھ مت بولیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، نعوذ باللہ میں عالم بھی نہیں، میں کچھ نہیں، بچہ ہوں ابھی، آپ یہ کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ تو میرے دادا کے درجے میں، باپ بھی نہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے کرنے دیجئے۔ جب بہت اصرار کیا، اب مرحوم ہو گئے حاجی صاحب بیچارے، انہوں نے کہا کہ حضرت
معاملہ اصل یہ ہے کہ یہی جوتیاں سیدھی کر کے میری 4 بیٹیاں حافظ قرآن ہو گئی ہیں، اب 2 بیٹا ہے جو حافظ نہیں ہوا ہے، یہ جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے، مجھے اس خالق سے یقین ہے کہ میرا وہ 2 بیٹا بھی حافظ ہو جائے گا۔ 4 بیٹیاں ان کی اتنی جید حافظ کہ برقعے کے ساتھ بڑے اداروں میں پڑھا رہی، حفظ قرآن کی ماہرہ شمار کی جاتی ہے، کامل مدرسہ شمار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ آپ ان اداروں کو اور ان اداروں کی تعلیم کو، یہاں کے پڑھنے والے ان حفاظ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے، اسی میں آپ کے لیے نجات ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس در حقیقت ایک معاملہ ہے، بنا رہے ہیں لوگ، بنا لیا پڑھ لیا نہیں۔ آج 2.5% 3% بچے صرف مدرسوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کرتے، بتائیے کیا اور مکتب کے قائم کرنے اور مدرسوں کے قائم کرنے، تعلیم کو عام کرنے، اس کو فروغ دینے، اس کی اشاعت کی ذمہ داری ہے یا نہیں، یہ بتائیے۔ اگر وسائل نہیں ہوں گے کام کہاں سے چلے گا؟ آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے نہیں چل سکے۔ میں نے دیکھا 1857 کی جب تاریخ پڑھی ہے، اس ملک کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ کر لیا، پادریوں کو پھیلا دیا تھا، دین عیسائیت کی تبلیغ شروع تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے ملک کے اندر عیسائی مذہب لوگ قبول کر لیں۔ سرکاری سطح پر کوششیں جاری تھی، اور اس وقت کی صورتحال ایسی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ اور مدینے کی صورتحال تھی کہ نہ معلوم اسلام کا کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ایسے مشکل حالات میں ہمارے اکابر میدان میں آئے۔ آپ نے دیکھا 1857 میں شاملی کی لڑائی لڑی گئی، بظاہر ناکامی ہاتھ آئی، مگر پیترا بدلا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی صورت عمل میں آئی۔ اسی 1857 کی جہاد شاملی کی ناکامی کی تلافی کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ایسے افراد اور ایسے سپاہیوں کو پیدا کرنا تھا جو لوگ ایسا انقلاب برپا کر سکیں کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا سکیں۔ پہلے شاگرد شیخ الہند پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا شیخ الاسلام حضرت مدنی پیدا ہوتے ہیں، مولانا حفظ الرحمان اور مفتی کفایت اللہ پیدا ہوتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ تو اپنی قربانیاں دے کر چلے جاتے ہیں، مگر 1947 ملک آزاد ہوتا ہے۔ انہی حضرات نے اس ملک کو آزاد کیا۔ آپ نے پورا منظر دیکھا اور اس کو آپ جانتے ہیں۔ اگر دارالعلوم دیوبند قائم نہ ہوتا اور یہ چراغ نہ جلتا اور اس چراغ سے چراغ جلتے نہ چلے جاتے، آج اس ملک کی کیا صورتحال ہوگی؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا پورے ملک نہیں پوری دنیا کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں، جب تک علماء رہے اور مدارس رہے، دنیا کے کسی بھی حصے کا آپ مطالعہ کیجیے، اس ملک کا معاملہ ٹھیک رہا، وہاں ایمان اور ایمانداری پرہیزگاری باقی رہی، ورنہ وہاں سے ایمان کا اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی ہے، ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی ہے۔ اور اب تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ظاہری حالات اور اسباب میں بھی اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو مدارسی کے لوگ اٹھانے والے، وہی صورتحال کو دیکھنے اور کرنے والے۔ ملک میں کچھ ہو جائے، عالم اسلام میں کچھ ہو جائے، ان کے درد کو محسوس کرنے والے اور ان کے کرب کا احساس کرنے والے یہی نظر آتے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جو تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ میں نے دیکھا بہت سال ہو گئے، ایک جملہ میں نے کہا تھا لہرا میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے اجلاس کیا تھا، آج سے 8-10 سال ہو گئے ہوں گے، تو بلکہ 10-15 سال ہو گئے۔ وہاں کے اجلاس میں مدعو تھا، تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی محبت سے علماء کو دیکھتے ہیں، کرسیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سچی محبت ہے؟
اگر بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو ایک ماسٹر کو تو دے دیں گے، شیخ الحدیث کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے، ذرا اس کا تصور تو کر کے دیکھیے، سچی ہے جھوٹی ہے؟ آپ سچی محبت کرنے والے پیدا ہوئیے اور بنیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر یہی صورت رہی تو یقین مانیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے مزاجوں کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی فکر کو نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ ادارہ جس کے اجلاس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ایک لمبی خدمت ہے۔ نہ معلوم کتنی بڑی تعداد میں حفاظ پیدا ہوئے، یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم اور ندوۃ العلماء اور ملک کے بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر آج بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج ان کے ساتھ جس ہمدردی کا، جس تعلق کا اور پورے علاقے کا جس والہانہ رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلق ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اگر اس اجلاس کا خرچہ ہم چاہتے اور ہماری محبت ہوتی تو گاؤں سے ہمیں پورا کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اپنا گھر بناتا ہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ 10-20 لاکھ کا گھر بنا لیتا؟ ایک ادارے کے لیے ہمیں کیا قربانیاں پیش کرنی ہے، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ ان اداروں کو آپ قیمتی سمجھیے اور اس کے اندر ہونے والی تعلیم کو عظمت کے ساتھ دیکھیے اور یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اس کے لیے جھوٹی عزت و محبت نہیں، سچی محبت ہو۔ اور سچی محبت کس سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ جب وقت دینا پڑے، جب مال دینا پڑے، جب کام آنا پڑے، اس وقت سمجھ میں آتا کہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اگر نہیں بنا پائے، ہمارے بچے نہیں بن پائے، کیا ہر آدمی کو اس مجلس میں یہ عہد نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرور ایک نہ ایک بچے کا خرچ دے کر حافظ قرآن بنانا ہے؟ ہمیں ایک بچہ 3 سے 4 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ 10,000 روپے مشکل سے 1 سال کا بچے کا خرچ ہوگا۔ اگر آپ نے ہر سال 10,000 خاموشی سے دینا شروع کیا، ہر مہینے 1,000 روپے دیں گے، مولانا خورشید صاحب کو پہنچا دیں گے 1,000 روپے۔ 10 مہینے میں 10,000 آپ نے دے دیا، 10 مہینے تعلیم ہوتی ہے مدرسوں میں، 4 سال خاموشی سے آپ دیتے رہے، ایک حافظ قرآن تیار ہو گیا، آپ کے لیے جنت کا سامان ہو گیا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کل قیامت میں اگر جنت حاصل کرنا چاہیں گے تو قرآن نے صاف کہہ دیا، 7 زمین و آسمان کو اگر سونے سے بھر کر دو اور اس کے برابر بھی تو تم جنت نہیں خرید سکتے۔ اور آج 40,000 میں جنت مل رہی، 50,000 میں جنت مل رہی، کتنا سستا سودا ہے یہ۔ دنیا میں سستا سودا ہوتا ہے جب تک آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ دیکھ لیں گے تو 7 زمین و آسمان اور اس کے برابر بھی سونا بھی بھر کر دیں گے اور خیرات اور صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے نجات ہو جائے تو نہیں ہوگی نجات۔ یہ وہی ہے کہ جیسے رابعہ بصریہ کو جنت مل گئی، خواب میں بہلول نے دے دیا، انہوں نے دے دی اتنی دولت، اب ہارون رشید ٹہلتے رہے کہ ہمیں بھی مل جائے۔ بہلول نے کہا انہوں نے بن دیکھے دی تھی دولت اس لیے جنت ملی ہے، ہارون دیکھنے کے بعد جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ اے لوگو، یہ بہت سادہ سا جملہ مگر بڑا قیمتی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہر انسان عہد کر لے، ہمیں بھی عہد کرنا چاہیے، آپ کو بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اب ایک بچے کا خرچ دے کر ہر سال حافظ قرآن اپنی کمائی میں سے بناتے رہیں گے، تاکہ کل قیامت میں ہمارے لیے کوئی سودا، کوئی سامان بن جائے۔ کیا بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے یقین دہانی کرائیے کہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب
میں نے تو اشتہار میں ہی پڑھا کہ اس جلسے میں چندہ نہیں ہوگا، اس سے پاک رکھا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات یہاں چندہ دیں نہ دیں، مگر یہ آپ جو بھی جن کو جذبہ ہے وہ لکھا کر جائیے گا، یا ذمہ داران جو بھی صورت پیدا کریں، مگر آپ اس کا تہیہ کر لیجیے۔ باہر باضابطہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باہر بیٹھے ہیں لوگ رسید لے کر، آپ حضرات رسید بنا کر جائیے۔ آج 1000 بھی بنا لیجئے، 10,000 نہیں، ہر مہینے کی پابندی کے ساتھ آپ نام موبائل نمبر دے دیجئے تاکہ یہ نظام چلے۔ یہ وہ سامان ہے جو آپ آخرت کے لیے اپنے لے کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند منتشر باتیں، صرف جو اپنا درد اور اپنے دل میں جو باتیں تھیں میں نے اسے رکھی ہے، اس لیے ارادہ یہ تھا کہ 11 بجے ٹھیک پروگرام ختم کر دیا جائے، صرف 6 منٹ وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات دین کی صحیح فہم کے ساتھ اور شریعت پر عمل کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ، ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ، ایک تبدیلی کے ساتھ، ایک انقلاب کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلنے کے ساتھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان معاشرے کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو صرف بدل لے، فرد کی جہاں تبدیلی ہوتی ہے خود بخود پورا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا کہ آپ حضرات، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ رات میں وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کیا کیا، اگر کچھ کمی رہی تو پھر سزا دے اپنے نفس کو، اچھا کیا تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر اپنی زندگی گزارے۔ موت کو، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ آنا اور ہمارے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے ہمارا فائدہ ہوا، نفع ہوا، مدرسے کا بھی فائدہ اور نفع ہوا، اور جو آپ حضرات نے محنتیں کی، تعاون کیا، قربانیاں دی، سب آپ کی مقبول ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اپنی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا، کچھ لے کر نہیں گئے، تو یقین مانیے کہ پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ اتباع سنت و شریعت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مختصر اور جامع خطاب حضرت والا کا ہوا ہے، اور آج جی ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی نشست اس طرح اپنے وقت پر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے وقت پر مکمل کیا تاکہ آپ حضرات بھی وقت کی قیمت کو محسوس کریں۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی میں وقت اور نظام کے ساتھ چلیے تو پھر بڑا کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ وقت پر یہ پروگرام مکمل ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نشست مکمل ہوئی، اب آپ کی دوسری نشست کا آغاز ناظم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے اناؤنسر صاحب بھی تیار ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ دیکھیے، اس وجہ سے آپ حضرات اپنی جگہ پر اسی انہماک کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ میں نے جو فہرست دیکھی ہے تو واقعتاً دیکھا کہ بڑے منتخب شعراء ہیں، بڑے منتخب شعراء ہیں، اسی لیے میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ میں دیر تک سن کر ہی سے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ ایک نئی چیز شروع کی ہے مفتی صاحب نے، میں ادارے والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی طرح ڈالی ہے، ایک طرز آپ نے ڈالا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ تو بہرحال یہ مشاعرہ نہیں، یہ نعتیہ مجلس ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نعت نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنیں گے، اسی عظمت اور وقار کے ساتھ سنیں گے۔ اس میں وہ نہیں ہوگا کہ تالیاں بج رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں، پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے طمانینت کے ساتھ یہ نظام ہوگا۔ تو ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مثالی جلسہ ہے، اور یہ بھی ایک مثالی ہی انداز سے شروع کیا ہے۔ اللہ منتظمین کو جزائے خیر دے اور اس پروگرام کو ہم سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक बात ये भी आपके जहन में मैं डाल दूं कि अभी दारुल देवबंद के बड़े ही अजीम और कदीम मुबल्लिग और साहब तर्ज, बड़े ही, मैं तो उनको मलिकुल लिसान कहता हूँ कि बड़े ज़बान की फसाहत व बलागत अल्लाह ने उन्हें अता की है। मौलाना इरफान साहब दामत बरकातुहुमुल